گرمیوں کی گرم راتیں تھیں۔ ہر کوئی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں اے سی لگائے آرام فرما رہا تھا۔ حویلی میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں سویرا ہر روز کی طرح آج بھی اپنی ادھوری زندگی پر آنسو بہا رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں سجی سوری وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی بربادی پر ماتم بنا رہی تھی۔ کپ کپاتے ہونٹوں پر التجا اور آنکھوں میں بے بسی کے آنسو لیے سویرا اپنے ساتھ ہوئے اس خوفناک واقعہ کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ کمرے میں لگی گھڑی کی ٹھک ٹھک کی آواز نے سویرا کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ آئینے سے گھڑی پر پڑتی نظر سے سویرا کے دل کی دھڑکنیں بے قابو سی ہونے لگی تھی کہ اچانک سے ہوتی دروازے پر زوردار دستک نے سویرا کو خوفزدہ کر دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ آئینے میں کھڑی سویرا اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے وہ گہرے غم کی وجہ سے آنکھوں سے نکلتے پانی کو اپنی گالوں سے صاف کرتے ہوئے دروازے کی طرف جانے لگی۔ سویرا جانتی تھی کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹھک ٹھک نے اسے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ دروازہ پیٹنے والے ہاتھ کس کے تھے۔ خوف کے مارے اس کا پورا بدن ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ اپنا بے جان سا وجود لیے جیسے ہی دروازے تک پہنچی تو ایک زوردار دستک نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک ہلا دیا تھا۔ کون ہے؟ لرزتی آواز میں اس نے پوچھا۔ جواب میں غصے سے ایک دفعہ پھر سے دروازے پر دستک ہوتے ہی سویرا نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اذان جو غصے سے لال پیلا کافی دیر سے دروازہ پیٹ رہا تھا، دروازے کو ایک ہی جھٹکے میں کھولتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ چوڑا سینہ، دراز قد و قامت، رعبدار شخصیت کا مالک جس کے ماتھے پر ہر وقت بل دکھائی دیتے تھے، کمرے میں آتے ہی کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے سویرا پر چیخ اٹھا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ اتنی دیر کیوں لگائی دروازہ کھولنے میں؟ گرجتی ہوئی آواز میں اذان نے پوچھا تھا۔ میں کپڑے چینج کر رہی تھی، سویرا لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اذان کے چہرے پر خوفناک سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کی دہشت لیے سویرا کے قریب ہونے لگا۔ سویرا کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ خوف اور پریشانی سویرا کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں بے قصور ہوں۔ پہلی رات کی دلہن کی طرح سجی کم عمر سویرا جو ابھی 15 سال کی بھی پوری نہیں ہوئی تھی، گھبراتے ہوئے اذان کو قریب آتا دیکھ اپنے قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ سویرا ڈر کے خود کو اذان کی نفرت اور ظلم سے بچاتے کی ناکام کوشش میں تھی۔ وہ جانتی تھی اب اسے کس اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اذان چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں دہشت لیے سویرا کے قریب جانے لگا۔ اذان کی آنکھوں میں نفرت کی لالی تھی جو سویرا کو ہر روز کی طرح آج بھی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور سویرا کسی بے بس قید پرندے کی طرح اپنے پڑپڑاتی اذان کے پنجرے سے خود کو آزاد کروانے میں ہمیشہ سے ناکام تھی۔ وہ ایک ایسے پرندے کی مانند تھی جس کے پر کاٹ کر اسے مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک قید کی زندگی گزارے۔ سویرا بھی ایک ایسی ہی چڑیا تھی جو سانس تو لے رہی تھی مگر اس قید سے خود کو کبھی آزاد نہیں کروا سکتی تھی۔ ہر روز کی طرح اذان آج بھی سویرا کے دل جذبات سے کھیلنے کے لیے ہی آیا تھا۔ سویرا کو یوں خوفزدہ ہوتا دیکھ اذان کو بہت مزہ آتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اذان کے دل کو سکون ملتا تھا۔ سویرا کو ڈرا دھمکا کے اس کو رسوا کر کے اذان دلی تسکین محسوس کرتا۔ کچھ ہی لمحوں میں ہر روز کی طرح اذان آج بھی اپنی کم عمر بیوی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر جا چکا تھا۔ اپنی اجڑی زندگی اور بکھرے وجود کو سمیٹتی ہوئی سویرا خود کو سنبھالتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ سویرا اپنے اوپر ہوتا ظلم برداشت کر کر کے اب تک چکی تھی۔ خود کے پھٹے لباس کو سنبھالتے ہوئے جو اذان کی نفرت اس کی بے حسی کی دہائی چیخ چیخ کرتے رہا تھا۔ سویرا نے اپنا لباس ٹھیک کیا اور باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھی۔ اپنے دل کی تکلیف کو اپنے پروردگار کے آگے سنانے لگی، کیونکہ حویلی میں اس وقت اس کے اس درد کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ چہرے پر خوف، ہاتھوں میں کپ کپی، آنکھوں میں آنسو لیے سویرا اپنے رب سے اذان کی شکایت کرنے لگی۔ وہ اپنی تکلیف اپنے رب کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، یہاں تک کہ رو رو کر سویرا تکلیف سے جائے نماز پر ہی بے ہوش ہو گئی۔
یہ تو روز کا معمول تھا جب سے سویرا اذان کی دلہن بن کر اس حویلی میں آئی تھی۔ تب سے ہر دن سویرا کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر ہی آتا تھا۔ سویرا جو عمر کے ایک ایسے حصے میں تھی جہاں بچے اپنی زندگی کو انجوائے کرتی ہے، سویرا کے لیے نت نئی پریشانی دروازے پر ہر روز دستک دیتی۔ اذان نے سویرا کو کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا۔ ماں باپ کی سختی اور خود کی انا کو دیکھتے ہوئے اذان نے کبھی زبردستی کی اس شادی کو قبول نہیں کیا۔ وہ تو روزانہ سویرا کے دل میں اپنی دہشت، اپنی نفرت پیدا کرنے کے لیے کمرے میں جاتا۔ ہر رات وہ اپنی باتوں اور ہاتھوں سے سویرا کے دل پر تیر چلاتا اور اس کے وجود کو زخمی کر دیتا۔ سویرا بیچاری اپنا بکھرا وجود سمیٹ کر پھر سے ایک نئی صبح کے ہونے کا انتظار کرنے لگتی۔ ہر رات وہ اپنی خواہش، اپنے جذبات کو ادھورا دیکھتی تو صبح ہونے کا انتظار اس آس پر کرتی کہ شاید اگلی صبح اس کے لیے زندگی کی خوشیاں لے کر آئے گی۔ اس امید پر سویرا اپنی زندگی کے وہ حسین پل یوں ہی کمرے میں ساری رات اکیلی بیٹھی اذان کے ٹھیک ہونے کی دعا کرتے گزارتی۔ صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی سویرا کی لاڈلی پپو نے دروازے پر دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو دروازہ آہستگی سے کھل گیا۔ بانو بیگم کھلا دروازہ پا کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی۔ سویرا، بانو بیگم نے ہلکی سی آواز میں اس کا نام پکارا تھا، مگر کوئی جواب نہ پا کر بانو بیگم سمجھ چکی تھی کہ آج کی رات پھر سے سویرا پر کسی بجلی کی طرح گری تھی۔ ہائے میری بچی، ایک ٹھنڈی آہ دل سے نکلی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے بانو بیگم نے دروازہ کھولا تھا۔ دیکھا تو سویرا زمین پر گری بے ہوش پڑی تھی۔ بانو بیگم نے دانستہ طور پر چیختے ہوئے پوری حویلی کو اکٹھا کر لیا تھا۔ آج سویرا کی حالت کافی خراب دکھائی دے رہی۔ بانو بیگم جانتی تھی کہ سویرا کی ایسی حالت کا ذمہ دار اس کا اکلوتا بیٹا سویرا کا شوہر ہی تھا، مگر بانو بیگم آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر چپ لیے سویرا کے سرانے کھڑی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ فضیلت بیگم جو حویلی کی اصل مالک اور اذان کی دادی تھی، اپنے پوتے کی بیوی سے کچھ زیادہ ہی امید لگائے ہوئے مسکرا کر ڈاکٹر سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ سویرا کو کوئی اچھی خبر ہے کیا؟ بانو بیگم اپنی ساس کی بات پر حیران تھی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، اچھی خبر کہاں سننے کو ملے گی؟ آپ کا پوتا اسے بیوی تسلیم کرے تب نہ۔ کیا تم نے کچھ کہا بانو؟ فضیلت بیگم بانو بیگم کی سرگوشی پر غور کرتے ہوئے پوچھنے لگی، ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری معصوم سی بچی کو؟ بات کو سنا انسنا کرتے بانو بیگم نے ڈاکٹر سے پوچھا، جی سویرا بی بی خوف سے بے ہوش ہوئی ہے، اس کے ذہن پر دباؤ ہے۔ ڈاکٹر نے حیرانگی سے کہا تھا، کیا سویرا اس شادی سے خوش نہیں؟ فیملی ڈاکٹر کا اگلا سوال سن کر فضیلت بیگم کہنے لگی، ایسی تو کوئی بات نہیں، سویرا بہت خوش ہے اپنی شادی شدہ زندگی سے۔ بانو بیگم چوپاس کھڑی کسی گہری سوچ میں تھی۔ وہ سچ جانتی تھی، شادی کو 1 ماہ ہونے کو تھا، مگر اذان نے آج تک سویرا کو اس کا حق نہیں دیا تھا۔ حویلی کی نسل آگے بڑھانے کا خواب محض ایک خواب ہی تھا۔ فضیلت بیگم کو حویلی کا وارث چاہیے تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ الگ تھا۔ ڈاکٹر علاج کے بعد کچھ ہدایات دیتے ہوئے حویلی سے جا چکی تھی۔ بانو بیگم سویرا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہنے لگی، اماں بھی، کیا آپ کو نہیں لگتا شاہ جی نے اذان کی شادی کرنے میں جلد بازی دکھا دی؟ فضیلت بیگم جو کسی سوچ میں تھی، بانو بیگم کی بات سے چونک اٹھی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا بانو بیگم؟ اس سے پہلے کہ بانو بیگم کچھ سچ فضیلت بیگم کے سامنے لاتی، اذان کو کمرے میں آتا دیکھ خاموش ہو گئی تھی۔ دادی جان، آپ یہاں ہیں؟ اور میں آپ کو پوری حویلی میں تلاش کر رہا تھا۔ اذان اپنی رات کے کی گئی ظلم سے بالکل انجان کھڑا اپنی دادی سے لاڈ لٹوانے لگا۔ فضیلت بیگم جس کے چہرے پر پوتے کی آواز سنتے ہی خوشی جھلکتی دکھائی دینے لگتی تھی، اذان کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بھلا بتاؤ کیوں یاد کر رہے تھے مجھے؟ دادی جان، مجھے شہر جانا ہے اپنے کچھ دوستوں سے ملنے، بس اسی سلسلے میں آپ کی اجازت چاہیے تھی، اذان نے محبت بھرے انداز سے کہا اور دادی کو کندھے سے پکڑتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔ بانو بیگم حیران تھی، اپنے اکلوتے بیٹے کی بے حسی دیکھتے ہوئے اس نے پلٹ کر سویرا کی جانب نہیں دیکھا تھا، ایسے جیسے اذان کو سویرا کی بیماری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سویرا کا ہونا نہ ہونا اذان کے لیے ایک برابر تھا۔ بانو بیگم کا دل پسیج کے رہ گیا تھا۔
اپنی اکلوتی اور یتیم بھتیجی کو دیکھ بانو بیگم کسی گہرے غم کا شکار تھی۔ ہوش میں آ میری بچی، سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے بانو بیگم نے کہا تھا کہ اچانک سے سویرا نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنی لاڈلی پپو کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ سویرا جانتی تھی کہ اس کی پھپھو کی آنکھوں میں جو بے بسی کے آنسو دکھائی دے رہے تھے، ان آنسوؤں میں سویرا کے لیے بس تسلی تھی۔ سویرا اپنے کمزور وجود کو لیے اپنی پھپھو کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ پھپھو جان، پلیز مجھے اماں کے ہاں جانے کی اجازت دے دے۔ میں یوں بات کو گماتے ہوئے سویرا نے کہا، مجھے اماں کی یاد بہت ستاتی ہے۔ روتے روتے سویرا کی سسکیاں بن گئی تھی۔ بانو بیگم جانتی تھی سویرا کے دل کا حال، مگر پوچھنے سے قاصر تھی۔ وہ جانتی تھی اپنے اکلوتے بیٹے کا غصہ اور ضد۔ سویرا کو پیار کرتے اس کی گال پر ایک بوسہ لیتے ہوئے بانو بیگم بولی، میری جان، رو مت، ہمت نہیں ہارتے میری بچی، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے۔ اگر تم ابھی سے ہمت ہار گئی تو پھر کیسے چلے گا سب؟ بانو بیگم تسلی اور حوصلے کے ساتھ ساتھ سویرا کو ایک قید کی زندگی گزارنے کی صلاح بھی دے رہی تھی۔ دیکھو سویرا، تم جانتی ہو اذان کی شادی تم سے کن حالات میں ہوئی ہے؟ سویرا کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے بانو بیگم نے کہا، جی 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 پپو جان، مگر سویرا کی بات کاٹتے بانو بیگم بولی، میری بچی تھوڑا وقت لگے گا، مگر میرا یقین کرو اذان سدھر جائے گا۔ تم اپنی محبت سے، اپنی خوبصورتی سے اس کے دل میں جگہ بناؤ تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سویرا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دل میں سوچتے ہوئے کہنے لگی، آپ نہیں جانتی پپو، اس پتھر دل میں جگہ کیسے بنے گی جس میں پہلے سے ہی کوئی آباد ہو۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ سویرا اپنی پھپھو کو کیا بتاتی؟ اذان کی دہشت نے سویرا کا منہ سی رکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی پھپھو کو اذان کی بے حسی کے قصے نہیں سنا سکتی تھی۔ سویرا کو گہری سوچ میں دیکھا تو بانو بیگم اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، چلو میری بچی، اپنے چہرے سے اداسی ہٹاؤ اور تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ تمہارے انکل ناشتے کے لیے آ رہے ہوں گے۔ مجھے ناشتے کی ٹیبل پر نہ پا کر وہ طرح طرح کے سوال کریں گے۔ چلو شاباش، جلدی سے اپنا منہ ہاتھ دھو اور اچھے سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سویرا نے منہ پر مسکراہٹ لاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں بانو بیگم کمرے سے جا چکی تھی۔ ابھی سویرا رات کی دہشت سے خود کو نکالنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اذان اسے کمرے میں آتا دکھائی دیا۔ سویرا کا دل دہل کے رہ گیا تھا۔ اذان کے قدموں کی آہٹ سویرا کو بے جان کر جاتی۔ اس سے پہلے کہ سویرا فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف جاتی، اذان اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ مجھے پپو نے نیچے بلایا ہے، مجھے جانے دے۔ آواز میں لرزش اور چہرے پر خوف لیے سویرا نے اذان سے کہا تھا۔ اذان سویرا کو غور سے دیکھتے ہوئے منہ میں بڑبڑایا، کیا بلا کی خوبصورت ہو تم، خدا نے تمہیں کتنی فرصت میں بنایا ہے، مگر افسوس تم میرے دل پر راج نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ سویرا جو اذان کی موجودگی سے اپنی سانسیں روکے کھڑی تھی، اذان کے اپنے سامنے سے ہٹنے کی دعا کر رہی تھی کہ تبھی اچانک سے اذان نے سرگوشی کرتے ہوئے سویرا سے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ اپنی لاڈلی پپو کے پاس، تم تو جانتی ہی ہوگی مجھے بھی آج اپنی زندگی سے ملنے جانا ہے۔ سویرا نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اذان نے غصے سے سویرا کا منہ نوچتے ہوئے اسے اپنی طرف دیکھنے کو کہا۔ نرم و نازک منہ اپنے ہاتھ سے نوچتے ہوئے اذان بولا، سن رہی ہو، مجھے آج حیا سے ملنے جانا ہے۔ میرے کمرے میں میرے وجود پر صرف اور صرف حیا کا حق ہے، اس لیے آخری دفعہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے اس کمرے سے میری زندگی سے چلی جاؤ، ورنہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کس طرح سے پیش آؤں گا۔ ورنہ تم جانتی ہو یہ سویرا کے لیے کھلی دھمکی تھی جسے ہر روز سویرا سنتی اور برداشت کرتی تھی۔ اس کا چہرہ جھٹکتے ہوئے اذان نے اسے خود سے پیچھے ہٹایا تھا۔ سویرا ایک ہی جھٹکے سے دور جا کر گری تھی۔ جلدی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، بابا جان انتظار کر رہے ہیں، اذان نے سخت الفاظ میں بولا تھا۔ جی، اتنا کہتے سویرا باتھ روم میں چلی گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے چہرے سے اذان کے لمس کو ہٹاتے ہوئے سویرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اے میرے خدا، یہ کیسی آزمائش ہے! کاش ابا آپ نے میرا ہاتھ اذان کے ہاتھ میں نہ دیا ہوتا، کاش ابا۔
آپ مجھے یوں کسی کے سپرد کر کے نہ جانے، یہ کیسی مشکل میں ڈال کے آپ مجھے۔ ابا، وہ اپنے باپ کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ بیمار باپ کی آخری خواہش کو پورا کرتے ہوئے سویرا ٹوٹ چکی تھی۔ شادی سے 1 ماہ پہلے تک سویرا ایک بہت ہی شوق چنچل لڑکی تھی۔ گورا چٹا رنگ، گلابی گال، ہرن کی طرح موٹی موٹی آنکھیں، لمبے گھنے سیاہ بال سویرا کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتے تھے۔ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ سویرا اپنی پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی۔ سویرا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی، ناز نخرے اٹھاتی۔ سویرا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر کسی کے دل پر راج کرتی نظر آتی۔ سویرا، آج تمہاری پپو آ رہی ہے گاؤں سے۔ گہری نیند سوئی سویرا کے کانوں میں سرگوشی ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اماں، کیا آپ سچ کہہ رہی ہے؟ بانو پپو آ رہی ہے کیا؟ حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے سویرا نے کہا تھا۔ ارے ہاں میری لاڈو، تمہاری لاڈلی پپو ہی آ رہی ہے۔ چلو اب جلدی سے اٹھ جاؤ اور گھر کے کام کاج میں میری مدد کرو۔ وہ تمہارے ابا کی خبر کے لیے آ رہی ہے، شاید فضیلت خالہ بھی ان کے ساتھ ہو۔ سویرا کی اماں یہ پیغام دیتے ہوئے کمرے سے جا چکی تھی۔ سویرا اپنے بیمار ابا کا حال احوال جاننے کے بعد گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد دروازے پر لمبی چوڑی گاڑی آ کر رکی۔ سویرا کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ وہ جانتی تھی گاڑی چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کے خوابوں کا شہزادہ ہی ہوگا، سویرا کا کزن مان، جو اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد اپنی خالہ یعنی سویرا کی چھوٹی پھوپھو بانو بیگم کے ہاں ہی رہتا تھا۔ سویرا من ہی من اسے چاہنے لگی تھی۔ وہ بے صبری سے مان کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کم عمری کی محبت نے سویرا کو دیوانہ کر رکھا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، سویرا جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے بھاگی اور جھٹ سے دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگی، پپو آ گئی آپ؟ میں کب سے آپ کی راہ تک رہی تھی۔ اپنی لاڈلی اور چھوٹی پپو کے گلے لگتے سویرا نے باہر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا، جسے اس کی نظریں تلاش کر رہی تھی۔ وہ تو اسے کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ سویرا کا منہ چومتے بانو بیگم نے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پپو، آپ سنائیں؟ ابھی اتنا کہنا ہی تھا کہ سویرا کے کانوں میں پڑتی اس کی اماں کی آواز نے سویرا کو ہوش دلوایا تھا۔ ارے عقل کی ماری، اپنی پپو کو اندر تو آنے دے، کیا ساری باتیں دروازے پر ہی پوچھ لو گی؟ چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ لیتے ہوئے سائمہ بیگم بولی تھی۔ آؤ آؤ بانو بیگم، میں اور راشد کب سے تمہاری راہ تک رہے تھے، آنے میں دیر ہونے کی وجہ سے پوچھتے ہوئے سائمہ نے کہا تھا۔ سویرا کی اماں اور پپو باتیں کرتی گھر کے اندرونی حصے میں جانے لگی۔ جب بانو بیگم نے پیچھے مڑ کر سویرا سے کہا، آ جاؤ تم بھی میری جان اندر، سویرا جس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، اپنی پپو کی آواز پر چونک اٹھی تھی۔ گاڑی کے کالے شیشوں سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مایوس ہوتے ہوئے اس نے پلٹ کر جیسے ہی دروازہ بند کرنا چاہا تو سامنے کا منظر دیکھ سویرا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ 14 سالہ سویرا 35 سالہ اذان کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ چوڑا سینہ، دراز قد اور قامت اور بہترین روبدار شخصیت کا مالک اذان، جو بانو بیگم کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، آج کئی سال بعد وطن واپس لوٹا تھا۔ سویرا اسے اپنے سامنے دیکھ بت بنی کھڑی تھی۔ تبھی بانو بیگم نے سویرا کے کندھے سے ہلاتے ہوئے کہا، کہاں کوئی ہوئی ہو بھئی؟ پھٹی ہوئی نگاہوں سے اذان کو دیکھتی سویرا اسے اندر آنے کا راستہ دینا بھول گئی تھی۔ السلام علیکم مومانی جان، اذان نے سائمہ بیگم کو سلام کرتے ہوئے اپنا سر آگے کیا تھا۔ سائمہ بیگم اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے سویرا سے کہنے لگی، ارے سویرا ہٹو سامنے سے، اذان کو اندر آنے دو۔ سویرا اکثار اسے گھورے جا رہی تھی۔ اپنی ماں کی آواز پر راستہ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سب خوشی خوشی گھر کے اندرونی حصے میں جمع ہو گئے تھے۔ سویرا اپنی پپو کے لیے چائے کا انتظام کرو بیٹا۔ راشد میاں کی آواز پر سویرا نے کچن کا رخ کیا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے سویرا مان کے بارے میں سوچ کر مایوس ہو رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ منہ میں بولتے اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ چولہے پر رکھی چائے سویرا کے اندر اٹھتے ابال کی طرح ابل کر زمین پر گرنے لگی تھی۔ سویرا ہوش کرو، ابھی تمہارا ہاتھ جل جاتا۔ سائمہ بیگم نے اسے ہوش دلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اماں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب چائے ابل گئی، سوری اماں، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ سویرا کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، جسے دیکھ سائمہ بیگم بھی پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے سویرا؟
تم پریشان کیوں ہو؟ بات کو ٹالتے ہوئے سویرا نے کہا، پتہ نہیں اماں، جب سے اذان بھائی کو دیکھا ہے میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اذان بھائی کی آنکھوں میں بہت دہشت تھی اماں۔ اس نے اپنی اماں کا دھیان بٹاتے ہوئے کہا، کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ اتنا تو پیارا ہے اذان، بیرون ملک سے آیا ہے، کیا الگ ہی ٹور ہے اذان کی۔ سائمہ بیگم اذان کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، مگر اماں آپ نے دیکھا نہیں اذان کی ناک پر جو غصہ تھا؟ ارے کم بخت، آہستہ بول، تمہاری پپو نے یا اذان نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ چلو جلدی ہاتھ چلاؤ اور چائے لے کر کمرے میں آؤ۔ سائمہ بیگم حکم دیتے ہوئے کچن سے جانے ہی والی تھی کہ سویرا نے روکتے ہوئے کہا، اماں روکے تو صحیح، کتنے کپ چائے لاؤ یہ تو بتا دے۔ کیا مطلب کتنے کپ چائے لانے ہیں؟ سب کے لیے لے کر آؤ جلدی۔ سائمہ اتنا کہتے کچن سے چلی گئی تھی۔ سویرا چائے کپوں میں ڈال رہی تھی کہ کچن کی کھڑکی کے باہر اس کی نظر اذان پر پڑی، جو کسی کے ساتھ فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ہاں میری جان، میں کل رات ہی پاکستان پہنچا ہوں۔ آج تم سے ملنے کا وعدہ ضرور تھا، مگر اچانک ماموں جان کی خبر لینے شہر آنا پڑا۔ اب میں اماں کے ساتھ ہوں، تم سے یوں نہیں مل سکتا۔ اذان محبت بھرے لہجے سے کسی کو منا رہا تھا۔ سویرا سمجھ چکی تھی کہ اذان کسی سے محبت کرتا ہے۔ وہ حیران ہوتے ہوئے اذان کی باتیں سن رہی تھی کہ اچانک خود پر پڑتی اذان کی نظر سے وہ ڈر گئی اور فوراً چائے کی ٹرے ہاتھوں میں لیے کچن سے باہر نکلی تھی۔ سب باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ یہاں بیٹھو میرے پاس، بانو بیگم نے پیار کرتے ہوئے سویرا کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا تھا۔ ارے بانو، آج مان دکھائی نہیں دے رہا؟ راشد میاں نے حیران ہوتے ہوئے مان کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب کب سے سویرا تلاش کر رہی تھی۔ مان کا نام سنتے ہی سویرا کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ جی بھائی جان، مان ٹھیک ہے، وہ ساتھ نہیں آیا، دراصل مان کی آج رات کی فلائٹ ہے، وہ بھی امریکہ جا رہا ہے۔ اذان اب پاکستان رہے گا اور مان اب امریکہ میں کاروبار سنبھالے گا۔ اپنی پپو کی بات سن کر سویرا کے ہاتھ سے چائے کا کپ جھلک گیا تھا جو اس نے اذان کے آگے پیش کیا تھا۔ اوف، یہ کیا کیا بے وقوف لڑکی! سائمہ بیگم غصے سے چلا اٹھی تھی۔ اماں غلطی سے ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے سویرا خوف سے کانپنے لگی۔ اذان جو بے حد غصے میں تھا، نہ جانے کیسے اپنا غصہ پیتے ہوئے کہنے لگا، کوئی بات نہیں ممانی جان، بچی ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ سویرا اب منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ اندر سے ٹاول لا کر دو اذان کو۔ سائمہ نے غصہ کم کرتے ہوئے سویرا سے کہا تھا، جو اپنی ماں کی آواز پر فوراً سے اندر کی جانب دوڑی تھی۔ باتھ روم میں جاتے ہی سویرا مان کے بارے میں سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے یوں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ میں کیا کروں؟ کیسے مان تک اپنی دل کی بات پہنچاؤں؟ ابھی سویرا اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک سے باہر شور سنائی دینے لگا۔ سویرا ڈر کر جلدی سے کمرے کی طرف دوڑی۔ آنکھوں کے سامنے کا منظر دیکھ سویرا پریشان کھڑی تھی۔ راشد جو سینے میں اٹھتے درد سے تڑپ رہا تھا، سب راشد کے آگے جمگٹا لگائے کھڑے تھے۔ اذان نے فوراً اپنے ماموں کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا۔ سائمہ بیگم اور بانو بیگم بھی ساتھ ہی تھی۔ سویرا اکیلی گھر تڑپ رہی تھی، وہ اپنے ابا کی لاڈلی تھی۔ اچانک یوں طبیعت خراب ہوتی دیکھ کر سویرا مسلسل رو رو کے اپنے ابا کی لمبی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ تبھی اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی سویرا نے دروازہ کھولا تو سامنے اذان کو پا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اذان بھائی، ابا کہاں ہے؟ آنکھوں میں آنسو، چہرے پر معصومیت لیے سویرا نے اذان سے پوچھا تھا۔ وہ ہسپتال میں ہے، چلو میرے ساتھ، ماموں جان تم سے ملنا چاہتے ہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، وقت بہت کم ہے، ماموں جان کے پاس۔ اذان کے آخری الفاظ نے سویرا کا دل چیر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بنا کوئی سوال کی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ چند منٹوں کا سفر بہت طویل لگنے لگا تھا۔ بے چینی سے سویرا اپنے ہاتھ مسلسل مسل رہی تھی۔ پریشان مت ہو، اللہ نے چاہا تو ماموں جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اذان اپنے ماموں سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ آنکھوں میں پریشانی لیے وہ سویرا کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تسلی جھوٹی ہے۔ تبھی اذان کے موبائل پر بیل ہونے لگی۔ سویرا نے تڑپ کے پوچھا تھا، کس کی کال ہے اذان بھائی؟ اسے لگا شاید ہسپتال سے کال آئی ہے۔ اذان سویرا کے سوال سے چونک اٹھا تھا
اسے غصہ بھی آیا مگر وہ غصہ پی گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ سویرا پریشان ہے۔ کال پر کال آنے لگی، اذان مسلسل کال کاٹنے لگا تھا۔ تبھی سویرا کی نظر موبائل پر پڑی۔ اسکرین پر کسی حیا نامی لڑکی کا نام دیکھ کر سویرا سمجھ گئی تھی کہ کال اسی لڑکی کی ہے جسے کچھ دیر پہلے اذان میری جان کہہ کر پکار رہا تھا۔ موبائل سے دھیان ہٹاتے ہوئے سویرا نے اذان سے کہا، ابھی کتنی دور ہے ہاسپٹل؟ سویرا کے سوال پر گاڑی مڑتے ہوئے اذان نے کہا، بس پہنچ گئے کچھ ہی دیر میں۔ گاڑی رکی۔ اذان نے جلدی سے سویرا کی طرف دروازہ کھولا اور ہاتھ تھامے تیزی سے ہاسپٹل کے اندر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں راشد میاں کے سامنے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر راشد میاں کا چیک اپ کرنے میں مصروف تھے۔ بانو بیگم اور سائمہ بیگم زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ سویرا بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی، اماں کچھ نہیں ہوگا ابا کو، آپ پریشان مت ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسی ہے طبیعت؟ ماموں کی اذان کی آواز سن کر سب ڈاکٹر کے جواب کے منتظر تھے۔ میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے مگر دیر ہونے کی وجہ سے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہے، آپ مل لیں۔ صاف صاف موت کا پیغام سنا کر ڈاکٹر چلا گیا تھا۔ سویرا اپنی ماں کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بانو بیگم کون ہے؟ ایک آواز نے سب کو چونکا دیا تھا۔ میں ہوں، آئیے، راشد صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ نرس کی بات سنتے ہی بانو بیگم فوراً سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد بانو بیگم نے سائمہ بیگم اور اذان کو بھی اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بلایا تھا۔ سویرا اکیلی کھڑی رو رو کے اپنے ابا کی لمبی زندگی کی دعا کر رہی تھی۔ اندر نہ جانے کیا ہو رہا تھا، اس بات سے سویرا بے خبر تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل شاجی اور فضیلت بیگم مولوی صاحب کے ساتھ آتے دکھائی دیے۔ سویرا کو ساتھ لگائے شاجی کمرے میں داخل ہوئے جہاں پہلے سے بانو بیگم اپنے بیٹے اور سائمہ بیگم کے ساتھ موجود تھی۔ چند ہی لمحوں میں اذان کا نکاح راشد میاں کی آخری خواہش اور ماں باپ کی رضامندی سے سویرا کے ساتھ پڑھوا دیا گیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ سویرا کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اپنے باپ کی آخری خواہش پر سویرا بالی چڑھ چکی تھی۔ کب تک اندر رہو گی؟ باہر نکلو جلدی ورنہ۔ ایک زوردار دھمکی نے سویرا کو ہوش دلایا تھا۔ آ گئی بس۔ روتے ہوئے اپنے اوپر 1 ماہ پہلے کے واقعے سے سویرا جاگی تھی۔ وہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر باتھ روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ اذان کی نظروں سے اسے دہلا کے رکھ دیا تھا۔ کیا کر رہی تھی؟ تب سے باتھ روم میں تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں چلا جاؤں گا اور تم جو جی میں آئے کرو گی؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا سویرا، شاید تم بھول گئی ہو کہ میرا نام اذان ہے اور میں… اس سے پہلے کہ اذان اپنے لفظوں کے تیر سویرا پر چلاتے ہوئے اپنی بات کو پورا کرتا، دروازے پر دستک ہوتی سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے غصے سے اندر آنے کے لیے یس کہا تھا۔ اندر آتی سکینہ جو حویلی کی خاص ملازمہ تھی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ بولو سکینہ آپا، کیوں ڈسٹرب کیا؟ اذان نے ناک چڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ چھوٹے صاحب، بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ نے آپ کو اور چھوٹی بی بی کو یاد کیا ہے، وہ ناشتے پر آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ سکینہ آپا کی بات پر اذان نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ چلے، ہم آ رہے ہیں۔ سکینہ آپا کے جاتے ہی اذان اپنی جگہ سے اٹھا، ہاتھ میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے پاس وقت نہیں، جلدی سے ناشتہ کرو اور میرے کپڑے نکالو، اور یاد رکھنا کپڑے کوئی نوکر نہیں بلکہ تم خود پریس کرو گی۔ میرے جانے کی پوری تیاری تم خود کرو گی۔ تم تو جانتی ہو آج مجھے اپنی جان سے ملنے جانا ہے۔ حیا کا نام لیتے ہی اذان کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ گئی تھی جو شاید سویرا کو جلانے کے لیے تھی۔ سر جھکائی سویرا نے فوراً سے ہاں میں سر ہلا دیا اور ناشتے کے لیے نیچے جانے لگی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ چہرے پر اداسی دیکھی تو اذان کے بابا نے اذان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے اذان؟ سویرا بیٹی کے چہرے پہ یہ اداسی کیسی؟ کیا تم ٹھیک سے وقت نہیں دے پاتے سویرا کو؟ اذان اپنے بابا جان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اذان کے لیے اپنے بابا جان کا حکم ماننا پہلا فرض ہوتا۔ اپنے بابا جان کے سوال پر وہ سویرا کا ہاتھ دباتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بابا جان، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو آپ کی لاڈلی بیٹی کو پورا وقت دیتا ہوں۔ یقین نہیں تو اسی سے پوچھ لے۔ ہاتھ کو دبانے کا مطلب سویرا خوب اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ جی انکل، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سویرا کے الفاظ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ لگتا تو نہیں ہے مگر تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں۔ دیکھو اذان، سویرا تمہاری ذمہ داری ہے،
جیسے تمہاری ماں میری ذمہ داری رہی ہے۔ پوچھو اپنی ماں سے، آج تک میری طرف سے اسے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ بانو بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شاہ جی، آپ نے مجھے جو اہمیت آج تک دی ہے، میری دعا ہے اذان کے دل میں سویرا کو لے کر بھی ایسا ہی خیال ہو۔ بانو بیگم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اذان کا رویہ سویرا کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اپنی ماں کی بات سن کر اذان حق کا بکا رہ گیا تھا۔ ایسا ہی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، شاہ جی نے مسکرا کر سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب ناشتے سے فارغ ہوئے۔ سویرا، ذرا میرے کپڑے نکال دو، مجھے شہر ضروری کام سے جانا ہے، اذان نے سویرا کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا۔ جی ابھی آئے۔ ارے اذان، شہر خیر سے جا رہے ہو؟ کمرے کی طرف اٹھتے اذان کے قدم اچانک سے اپنے بابا جان کی آواز پر رکے تھے۔ جی بابا جان، میرے کچھ دوست آئے ہیں امریکہ سے، ان سے ملنے جانا ہے، اور مان نے کچھ سامان بھی بھیجا ہے، وہ بھی لینا ہے ان سے۔ واہ بھائی واہ، کیا خبر سنائی ہے! اس کا مطلب ہے مان سیٹ ہو گیا ہے وہاں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاہ جی داد دیتے ہوئے کہنے لگے۔ جی بابا جان، مان نے سارا کام بہت اچھے سے سنبھالا ہے۔ سویرا کی روح کو یہ نام ہلا گیا تھا۔ مان کے بارے میں سنتے ہی سویرا کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کی اس تکلیف کو صرف اذان نے محسوس کیا تھا۔ کئی دفعہ مان کے نام پر سویرا چونک جاتی تھی، اور یہ بات اذان ہمیشہ ہی محسوس کرتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی اذان نے محسوس کیا تھا۔ اپنے بابا کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے اذان بھی سویرا کے پیچھے جانے لگا تھا، جب بانو بیگم نے اذان کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ شہر تو جا ہی رہے ہو، سویرا کو بھی ساتھ لے جانا، وہ بھی اپنی ماں سے اداس ہے، مل آئے گی۔ اماں جان، ممانی جان کو اب یہی بلا لے، وہ سویرا سے مل کر خوش ہوگی، ماں کی بات ٹالتے ہوئے اذان نے کہا۔ بابی ابھی عدت میں ہے، وہ بھی نہیں آ سکتی، تم اپنے ساتھ سویرا کو لے جاؤ، وہ ملائے گی اپنی ماں کو، واپسی پر اسے ساتھ لیتے آنا۔ کیوں شاہ جی، ٹھیک کہا نا میں نے؟ بانو بیگم کی بات سنتے ہوئے شاہ جی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے تمہاری ماں، لے جاؤ سویرا کو ساتھ، ماں سے بھی مل لے گی، اور تمہارے ساتھ گھومنے کا موقع بھی مل جائے گا اسے۔ ارے بھائی، لے جایا کرو یار اپنی بیوی کو اپنے ساتھ، وہ عمر میں تم سے کہیں چھوٹی ہے، اس کی دل جوئی کیا کرو برخوردار۔ شاہ جی کی نصیحت پر بانو بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل صحیح وقت پر یاد دلایا تمہارے بابا جان نے، آج تو سویرا کی سالگرہ بھی ہے، آج سویرا پورے 15 سال کی ہو گئی ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ اور سالگرہ کا کو اچھا سا تحفہ بھی دلوانا۔ سب کی باتیں سنتا ہوا اذان غصے کو پیتا اپنے کمرے میں پہنچا تھا، جہاں سویرا نے اس کے جانے کی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ غصے سے دروازہ مارتے ہوئے اذان نے سویرا کو بالوں سے پکڑا تھا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، وہ غصے سے داڑا تھا۔ اذان، میرے بال چھوڑے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ آج پہلی دفعہ اذان نے اتنے قریب سے سویرا کی آواز سنی تھی۔ سویرا کی آنکھوں سے نکلتا آنسو اذان کی ہتھیلی پر جا گرا تھا۔ اذان کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی تھی۔ زوردار دھکا دیتے ہوئے اس نے سویرا کو خود سے دور کیا تھا۔ سویرا دور جا کر گری تھی، گرتے ہی اس کے منہ سے خون آنے لگا تھا۔ سویرا نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا تو اسے اپنا ہاتھ گیلا ہوتا محسوس ہوا۔ سویرا نے ہاتھ پر خون لگا دیکھا تو گھبراتے ہوئے کہنے لگی۔ خون؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اذان نے اس کی آواز سنی تو غصے سے پلٹ کر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ہاتھ پر لگا خون دیکھ کر اذان کا رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ وہ بغور سویرا کو دیکھنے لگا، کپ کپاتے ہونٹ سفید گلابی رنگت اور سویرا کا بے انتہا حسن اذان کے دل پر چوٹ کر گر گیا تھا۔ اذان کا جی چاہا کہ سویرا کے کانپتے ہونٹوں کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر وقت کو یہی روکتے۔ ابھی اذان کے دل کی دھڑکنیں سویرا کی خوبصورتی اور معصومیت کو دیکھ کر بے قابو ہو رہی تھی کہ اس نے سویرا کو بے ہوش پایا۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ وہ سویرا کی طرف لپکا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس کے گال تپ تپانے لگا تھا۔ سویرا بے ہوش تھی، اپنا ہی خون دیکھ کر اور اذان کی مسلسل بے رخی برداشت کر کر کے سویرا ٹوٹ چکی تھی۔ اذان نے سویرا کو اٹھا کر بستر پر لٹایا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھاتے ہوئے اذان نے چند چینٹے سویرا کے چہرے پہ مارے۔ بکھری زلفوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اذان پوری طرح سے اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ اچانک سے سویرا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اذان کو اپنے اتنے قریب پا کر وہ خوف کے مارے چلائی تھی۔
فوراً سے اس کا منہ بند کرتے اذان نے شش کہتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ سویرا ڈری سہمی تھی۔ اذان نے تسلی کرتے ہوئے کہ اب سویرا نہیں چلائے گی۔ سویرا کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ کیسی ہو اب؟ اذان نے ایک ایسا سوال کیا تھا جس نے سویرا کو حیران کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ تبھی اذان کو اپنا آپ سویرا کی طرف کھینچتا محسوس ہوا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے اذان نے سویرا سے کہا، تیار ہو جاؤ، مجھے تمہیں ممانی جان کے ہاں کچھ دیر چھوڑنے کا حکم ہوا ہے۔ سویرا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اذان کے منہ سے اپنی ماں سے ملنے کی بات نے سویرا کو ہمت دی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور کہنے لگی، کیا آپ سچ میں کچھ دیر کے لیے مجھے اماں کے ہاں چھوڑیں گے؟ سویرا کی معصومیت بھرے سوال پر نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ دکھاتے ہوئے اذان بولا، میرا بس چلے تو ساری عمر کے لیے میں تمہیں تمہاری ماں کے ہاں ہی رہنے دوں، مگر بابا جان سے کیا وعدہ یاد آ جاتا ہے۔ اذان کی بات سن کر سویرا کے چہرے پر پھر سے اداسی چھا گئی تھی اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ تبھی اچانک سے اذان کے موبائل پر کسی کی کال آئی۔ اذان نے سویرا کو تیار ہونے کا کہتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ ہاں بھائی، مان کیسے ہو؟ کام کیسا جا رہا ہے؟ مان کا نام سنتے ہی سویرا نے حیرانگی کے ساتھ اذان کی طرف پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کی اس حرکت کو بھی اذان نے دل سے محسوس کیا تھا۔ غصے سے چیختے ہوئے اذان بولا، اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے میں کسی کو مزید انتظار نہیں کروا سکتا۔ اذان نے سویرا سے کہا اور پھر سے مان کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اذان بھائی، یہ سویرا بھابی ہے کیا؟ مان نے چونک کر پوچھا تھا۔ ہاں ہاں وہی ہے، نہ جانے کہاں سے دیکھ رہی تھی مجھے بات کرتے کرتے۔ اذان کمرے سے جانے لگا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اذان تیار ہونے کے لیے کمرے میں آیا تو آئینے کے سامنے کھڑی سویرا، جو کالا لباس سے بتن کیے ہوئے تھی، لمبے بال کھولے اپنی زلفوں کو سنوار رہی تھی۔ اذان نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سویرا کی خوبصورتی آہستہ آہستہ اذان کے دل پر اثر کرنے لگی تھی۔ کہیں نہ کہیں اذان کا دل سویرا کے لیے نرم پڑنے لگا تھا۔ آج پہلی دفعہ سویرا کو دیکھ کر اذان کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ سب کام چھوڑ کر سویرا کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے، تن من سے خود کو اس کے حوالے کر دے۔ جو حق وہ شادی کے پہلے دن سے سویرا کو نہیں دے پایا تھا، آج اس کا دل وہ سب حق دینے اور حاصل کرنے کو تیار تھا۔ مگر دروازے پر ہوتی دستک نے اذان کو اس کے ارادوں میں کمزور کر دیا تھا۔ ارے تیار نہیں ہوئی میری بچی ابھی تک؟ بانو بیگم نے کمرے کی اندر آتے کہا تھا۔ بس پھپھو ہو گئی تیار۔ شاباش، دیکھو اذان کتنی پیاری لگ رہی ہے سویرا، تم بہت قسمت والے ہو۔ اذان جسے کم عمر دوشیزہ بیوی کے روپ میں ملی ہے، اپنی ماں کے منہ سے نکلتی تعریف سن کر اذان نے نظر بھر کر سویرا کی جانب دیکھا تھا۔ سفید ساڑی میں چمکتا دمکتا سفید سنگ مرمر سا وجود آج اذان پر عجب کی بجلیاں گرا رہا تھا۔ بانو بیگم سے اجازت لیتے ہوئے دونوں اپنے سفر پر نکلے تھے۔ طویل خاموشی کے بعد دونوں چونک اٹھے تھے۔ ایک کال پر اذان نظریں بچاتا ہوا سویرا کو دیکھ رہا تھا، جسے وہ پچھتا رہا ہو کہ آج تک میں نے سویرا کے ساتھ جو کیا غلط تھا۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ ہی نہیں پایا، اس کی معصومیت کو سمجھ نہیں پایا۔ خود سے ہی سوال کرتے کرتے اذان نے کئی دفعہ حیا کی کال کاٹی تھی۔ پھر ایک دم غصے سے کال اٹینڈ کرتے ہوئے اذان بولا، دیکھو حیا، میں اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، بار بار کال کر کے پریشان مت کرو۔ کہا ہے نا کہ آج تم سے ضرور ملوں گا، تو صبر رکھو۔ اتنا کہتے ہوئے اذان نے کال کاٹ دی تھی۔ سویرا اس کے ایسے رویے سے بری طرح سے حیران تھی۔ سویرا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ آج سے پہلے اذان کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ سویرا نے وہ حیران اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تبھی گاڑی کی بریک لگی اور سویرا والی سائڈ کا دروازہ کھلا۔ اپنے ماں باپ کا گھر دیکھ کر سویرا کی آنکھیں نم تھی۔ کامتے وجود کے ساتھ سویرا نے قدم زمین پر رکھا تھا۔ سویرا مسلسل اپنے چہرے پر چھائی پریشانی کو چھپانے کی کوشش میں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں کو اس کی شادی کے بارے میں کچھ بھی حقیقت معلوم ہو۔ وہ گھبرائی گھر کے دروازے تک پہنچی تھی۔ جیسے ہی اذان نے دروازے پر دستک دی تو سویرا نے سمجھا کہ اذان اسے اندر بھیج کر خود حیا سے ملنے کے لیے چلا جائے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ جیسے ہی اذان نے دروازے پر دستک دی اور اس کی پیاری مومانی جان نے آ کر دروازہ کھولا تو اذان کو دیکھتے ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اذان کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی۔
اذان نے دھیمے سے سویرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ دونوں کو دیکھ کر سائمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ واری صدقے ہوتے ہوئے سائمہ بیگم نے اذان اور سویرا کو گھر کے اندر آنے کو کہا۔ اذان کی اس حرکت سے سویرا پریشان تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے بدلا اذان کا رویہ آخرکار گھر جا کر اس کے لیے کیا کیا مسئلے کھڑے کرے گا۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ اذان نے اسے پکڑتے ہوئے اپنے اور زیادہ قریب کر لیا اور اپنے بازو میں لیتا ہوا گھر کے اندر جانے لگا۔ سویرا اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، ہلکا ہلکا مچل رہی تھی، جیسے اسے کہہ رہی ہو کہ مجھے تمہاری آغوش میں آتے ڈر لگ رہا ہے، چھوڑ دو مجھے۔ لیکن اذان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ چاہ کر بھی سویرا خود کو اس سے الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی دیر اذان اپنی ممانی کے گھر ہنسی مذاق کرتا رہا اور سویرا کے ساتھ بھی ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا۔ سویرا بے حد پریشان تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اذان کا یوں اچانک سے بدلا ہوا رویہ دیکھ کر یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی اذان ہے جس کے ساتھ اسے ایک ماہ ایک بند کمرے میں رہتے گزر گیا تھا، اور ان دونوں کے بیچ ہنسی مذاق تو دور کی بات، میاں بیوی والا بھی کوئی رشتہ قائم نہیں ہو پایا تھا۔ یہ سب باتیں سویرا کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ آخرکار اذان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی اس سے یہ خیال آتا کہ شاید میری دعائیں رنگ لے آئی ہے جو اذان ایک دم سے اتنے چینج ہو گئے ہیں، اور کبھی وہ یہ سوچ کر پریشان ہوتی کہ نہ جانے اب یہ کون سا رنگ ہے جو اذان نے اپنے چہرے پر چڑھا رکھا ہے۔ جب یہ رنگ اترے گا تو وہی بھیانک چہرہ میرے سامنے آئے گا تو میرا کیا حال ہوگا۔ بس ایسے ہی کچھ وسوسوں نے سویرا کو پریشان کر رکھا تھا۔ کافی دیر کا اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد سویرا نے دھیمی سی آواز سے اذان کو پکارا، سنیں، کیا آپ کو کسی سے ملنے نہیں جانا؟ سویرا کا اشارہ حیا کی طرف تھا۔ اذان نے مسکراتے ہوئے سویرا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، جی بالکل جانا ہے، اور آپ کو میرے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہوئے سویرا کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ اس نے آج تک اذان کو اپنے لیے اس طرح کے الفاظ بولتے نہیں سنا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سویرا کو عجیب و غریب ناموں سے پکارتا تھا، آج کیسے اتنی عزت بخش رہا تھا؟ آج کی ہر بات ہی سویرا کو حیران کر دینے والی تھی۔ سائمہ بیگم دونوں بچوں کو خوش دیکھ کر کہنے لگی، میرے دل کو بہت تسکین محسوس ہوئی ہے، آج میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ خوش دیکھا تو اذان میرا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سدا تم دونوں کا ساتھ سلامت رکھے اور تم دونوں کو خوش رکھے اور جلد تم لوگوں کی گود ہری کرے۔ سائمہ بیگم نے کئی دعاؤں کے ساتھ دونوں کو رخصت کیا تھا۔ کافی دیر اپنی ماں کے ساتھ گزارنے کے بعد سویرا اذان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنی ماں کو خدا حافظ بولتے ہوئے واپس اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اچانک سے گاڑی میں رومانٹک سانگ سنائی دینے لگی۔ سانگ اتنے رومانٹک تھے کہ سویرا اپنے ہی اندر سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر ایک الگ ہی جنگ چڑھ چکی تھی، اور یہ جنگ چھیڑنے والا خود اذان تھا۔ گاڑی ایک اشارے پر جا کر رکی۔ سامنے سے ایک ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا اذان کے قریب آیا۔ صاحب یہ گجرے لے لو، صاحب آپ کی بیوی کے ہاتھوں میں جا کر انہیں 4 چاند لگا دیں گے۔ ننھے سے بچے کی فریاد سن کر اذان کے چہرے پر مسکراہٹ سی چھا گئی۔ جلدی سے وائلٹ سے 5000 کا نوٹ نکال کر بچے کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس نے 2 گجرے پکڑے تھے۔ صاحب میرے پاس چھٹا نہیں ہے۔ اذان نے بچے کی بات سن کر اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارے ہیں، مجھے پیسے واپس نہیں چاہیے، مگر ایک بات یاد رکھنا، جب بھی میں کبھی اس اشارے پر آ کر گاڑی رکوں تو ہمیشہ مجھے گجرے دے کر جانا، اور ہاں، تمہارے گجرے پہننے سے میری بیوی کے ہاتھوں کی رونق نہیں بلکہ تمہارے گجروں کی شان بڑھے گی۔ بہت خوش قسمت ہے تمہارے گجرے جو میری بیوی کے ہاتھوں کی کلائیاں چومے گی۔ اذان کی باتوں نے آج تو سویرا کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ وہ اکڑ خود سر بحث انسان اس قدر رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے سویرا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ اذان جانتا تھا کہ سویرا کے اندر جلتی کشمکش بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ سویرا کی پریشانی بڑھنے کا سبب اس کا بدلا ہوا رویہ تھا۔ تبھی اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ سویرا کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو زور سے دبایا تھا اور دھیمے سے بولا، سویرا، یہ سب ایک خواب نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر شاید تمہیں فی الحال یقین نہ آئے، لیکن یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں اپنی محبت اور خلوص سے تمہارا دل جیت لوں گا، اور بہت جلد تمہیں میری محبت پر یقین آ جائے گا۔
سارے بندھن توڑ کر، ساری دیواریں گرا کر اذان نے آج اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ سویرا اذان کو یوں تڑپتا ہوا دیکھ کر حیران تھی۔ تبھی اذان نے سڑک کے کنارے گاڑی روکتے ہوئے سویرا کا ہاتھ تھاما اور گجرے سوئے کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو محبت سے چوم لیا تھا۔ آج سے ہمارے بیچ جو کچھ بھی تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ آج سے ہم دونوں ایک نئے سرے سے زندگی شروع کریں گے۔ امید ہے تم میری محبت کو سمجھ پاؤ گی۔ سویرا کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ تبھی وہ اذان کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اذان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، کوئی گلہ کرنا چاہتی تھی، اپنے دل پر برداشت کیے ہوئے ظلموں کا حساب لینا چاہتی تھی، لیکن اذان کی محبت نے اسے بالکل خاموش کروا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سویرا اسے کچھ کہہ پاتی، اذان نے اپنی انگلی اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہاتھوں میں ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا، خدا کے لیے سویرا مجھے معاف کر دو۔ میں نے آج تک تمہارے ساتھ جو کیا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے ساتھ ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرو اور پچھلی تمام باتیں بھلا کر میری زندگی میں قدم رکھو۔ میرا وعدہ ہے میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ سویرا نے سب کچھ بھلاتے ہوئے اذان کا پروپوزل قبول کیا۔ آج سویرا کی شادی کی دوسری سالگرہ ہے۔ سویرا اپنے 2 جڑواں بچوں نرمین اور ہادی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اذان کی بیوی بن کر آج سویرا اذان کے گھر پر ہی نہیں بلکہ اذان کے دل پر بھی راج کر رہی ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔